बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम बच्चों की परवरिश के बारे में डिस्कशन जारी रखे हुए हैं और पेरेंटिंग स्टाइल्स पे बात कर रहे हैं। अब तक हमने ये जाना है पहली वीडियो में कि पेरेंटिंग स्टाइल्स की क्या कौन सी 4 अकसाम हैं। फिर दूसरी वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग क्या होती है और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का बच्चों की तरबियत पे या अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग का असर बच्चों की परवरिश पे क्या होता है, और जब अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग के बच्चे बड़े होते हैं तो वो किस तरह के मुआशरे के फर्द बनते हैं। इसके बाद फिर हमने परमिसिव पेरेंटिंग पे बात की कि परमिसिव पेरेंटिंग क्या होती है, और हमने देखा कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग और परमिसिव पेरेंटिंग में क्या फर्क होता है। और फिर इसके बाद हमने ये देखा कि परमिसिव पेरेंटिंग के वालिदैन कैसा बिहेव करते हैं और परमिसिव पेरेंटिंग का बच्चों की तरबियत पे क्या असर होता है, उनकी परवरिश पे क्या असर होता है, और वो ये बच्चे जिनके पेरेंट्स परमिसिव पेरेंटिंग के हामिल होते हैं वो बच्चे बड़े होकर कैसे बनते हैं। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात करेंगे कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है, और फिर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स वो किस तरह बिहेव करते हैं, और अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के बच्चे किस तरह बड़े होकर किस तरह फर्द बनते हैं। नाज़रीन, परमिसिव पेरेंटिंग में और अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में क्या फर्क है, ये भी हम आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के खसूसियात पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं या जो तरबियत पा लेते हैं उन पे क्या असर होता है, ये फिर हम तफसीलन आज की वीडियो में पिक्चर्स के जरिए और डायग्राम्स के जरिए और ग्राफ्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जी, जो जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारी डिस्कशन है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग पे। ये मैं हमेशा आपको ये स्लाइड दिखाता हूं। हमने अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की बात की, फिर परमिसिव पेरेंटिंग की बात की, और आज हमने अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की बात करनी है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग क्या होती है, जिस तरह के आप यहां से देख सकते हैं कि अगर वालिदैन बच्चों पे कंट्रोल रखते हैं लेकिन उनके लिए कोई गर्मजोशी नहीं दिखाते तो उसको हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग बोलते हैं। यानी अगर माँ बाप कोई भी गर्मजोशी, वार्मनेस या कंट्रोल नहीं करते तो उसको अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग बोलते हैं। जबकि परमिसिव पेरेंटिंग में वो गर्मजोशी तो बहुत दिखाते हैं लेकिन उन पे कंट्रोल नहीं करते। तो अनइन्वॉल्व, परमिसिव और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में फर्क ये है कि अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग में न तो वालिदैन अपने बच्चों के साथ कोई वार्मनेस, कोई लव, कोई गर्मजोशी दिखाते हैं, नहीं उन पे कोई कंट्रोल रखते हैं। जबकि परमिसिव पेरेंटिंग में और अनअथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में फर्क ये है कि परमिसिव पेरेंटिंग में वालिदैन अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, वार्मनेस दिखाते हैं, जबकि उन पे कंट्रोल नहीं करते। जबकि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में बच्चों पे कंट्रोल तो बहुत रखते हैं लेकिन इनके लिए कोई वार्मनेस नहीं दिखाते। तो अगर हम अपने ग्राफ पे आए तो इस ग्राफ में यही होगा कि कोई लव नहीं है, उनका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, लेकिन बहुत सारा कंट्रोल, बहुत सारा ज़ाब्ते अपने बच्चों पे अप्लाई होते हैं। तो ये है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। अब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग वो किस तरह बिहेव करते हैं या उनकी खसूसियात क्या होती हैं। तो जिस तरह के आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, बच्चा है, बच्चे को ये उसकी माँ डांट रही है, उसकी माँ जो है ना उस पे गुस्से कर रही है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये पेरेंट ड्रिवन है। जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल था वो चाइल्ड ड्रिवन था या चिल्ड्रन ड्रिवन था, कि उसमें बच्चे फैसला करते थे, बच्चों की बात मानी जाती थी, बच्चों की बात सुनी जाती थी। यहाँ पे पेरेंट्स ड्रिवन है, यहाँ पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, पेरेंट्स बात करते हैं, बच्चों को हर सूरत में वो बात माननी होती है। तो ये फर्क है। यहाँ पे वालिदैन अपने बच्चों के लिए बहुत ही सख्त किस्म के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं और फिर उन रूल्स को न फॉलो होने की सूरत में बहुत सख्त सजाएं भी देते हैं। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट,
ٹھیک ہے, میں نے ایسا بھی دیکھا ہوا ہے کہ ایسے والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کبھی کبھار اتنا مار لیتے ہیں کہ ان کو کوئی زخم آ جاتے ہیں یا ان کی کوئی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتے ہیں. یہ عموماً ون وے کمیونیکیشن ہے. اس میں والدین کی بات وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, بچوں کو ماننا ہوتا ہے, بچوں کو سننا ہوتا ہے, بچوں کی کوئی بھی بات سنی نہیں جاتی. بچوں کی ان کے کیا ایموشنل فیلنگز ہیں, ان کی کیا بیہیویئرز ہیں, ان کے کیا سوشل نیڈز ہیں, ان کو کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی. تو یہ اتھارٹیٹو پیرنٹنگ سٹائل ہے. یہاں پہ جس طرح دیکھیں کہ یہ ماں اپنی بچی کو سنا رہی ہیں, باتیں سنا رہی ہیں, تو یہاں پہ یہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ عموماً سرد مہر ہوتے ہیں. ان کو اپنے بچوں پہ ان کے جذبات کے لیے, ان کے خواہشات کے لیے یا ان کی نیڈز کی کوئی ان کو پرواہ ہی نہیں کرتے. وہ بچوں سے ذرا دور رہتے ہیں اور بچوں کو اپنے سے دور رکھتے ہیں. وہ بچوں سے اس وقت مخاطب ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے بچوں پہ کوئی حکم چلانا ہوتا ہے یا بچوں سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا اسکول کیسا رہا, آپ کے اسکول میں کیا ہے. ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ آج اسکول میں کوئی غلط کام تو نہیں کیا, کوئی نہیں. جب وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے, آپ کی پرفارمنس کیسی جا رہی ہے. لیکن اگر ایگزام میں ان کے نمبر کم آ گئے تو اس بات پہ ان کو بہت سخت سزائیں بچوں کو ملتی ہیں. اور جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہم کبھی کبھار یہ ایسے والدین انتہائی غصے میں آ کے اپنے بچوں کو مار پیٹ بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھار ان کو خدا نخواستہ بچوں کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. اس طرح کہ یہاں پہ دیکھیں, یہ باپ اپنے بچے کو انتہائی سختی سے گھور رہا ہے, سختی سے اس کو غصہ کر رہا ہے. یہ انتہائی ایسے پیرنٹس, اتھارٹیرین پیرنٹس, انتہائی سخت کنٹرول رکھتے ہیں بچوں کے اوپر. ان کے لیے بچوں میں کوئی وارمنس, کوئی گرم جوشی, کوئی جذبات کا مظاہرہ نہیں کرتے. اور یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہم نے ان کے لیے رولز بنائے ہوئے ان رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے. ان میں سے کوئی بھی یہ ان بچوں کو ریلیکسیشن دینے کا سوچتے بھی نہیں اور سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ جس طرح کے دیکھیں کہ ماں اپنی بچی کو ڈرا رہی ہے, بچی اس سے ڈر رہی ہے, اس کے لیے بلا بنی ہوئی ہے. تو ایسے پیرنٹس جس طرح کہ میں نے کہا انتہائی اسٹرکٹ رہتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اگر بچے کوئی بھی غلطی کریں تو ان کو سخت سخت سزا دینی چاہیے, کیونکہ یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے. اور ان کے خیال میں بچے ڈسپلن اس طرح سیکھیں گے کہ ان کے لیے سخت قانون بنائے جائیں اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں. ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا کہ بچوں کے کیا ایموشنز ہیں یا ہم جس طرح بیہیو کر رہے ہیں آیا ان کے پرسنالٹی پہ ان پر کیا اثر پڑ رہا ہے. ان کو اپنے قانون سے جو انہوں نے رولز بنائے ہوئے ان کو فالو کروانے سے ایسے پیرنٹس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. یہ ماں باپ اگر انہوں نے کوئی بات کی, انہوں نے کوئی ڈیسائیڈ کیا تو اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ کہتے ہیں یہ پتھر کی لکیر ہے اور اسی بات نے فالو ہونا ہے. اتھارٹیرین پیرنٹس جس طرح کے یہاں پہ اب نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم ڈسپلن کر رہے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ٹف لو دے رہے ہیں. ان کو ایک سخت ان پہ نظر ہے ہماری, لیکن یہ ہمارا پیار کا تقاضا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے ڈسپلن رہیں, ایک اچھے انسان بنے. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے ہمیشہ غلطی کرتے ہیں اور بچوں کو آپ نے ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے, بچوں کو آپ نے سیدھی رستے پہ لگانا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا بچوں کے لیے پیار ہے, ہم تو بچوں سے پیار کرتے ہیں, اس لیے بچوں کے ساتھ اتنی سختی سے پیش آتے ہیں کہ یہ انہی کے مستقبل کے لیے بہتر ہے. یہ ان کا خیال ہوتا ہے ایسے پیرنٹس کا. یہ بچوں کو عموماً بتاتے ہیں لیکن ان کا فیڈ بیک نہیں لیتے کہ آپ کا کیا خیال ہے. تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہے جس طرح کہ میں پہلے آپ لوگوں سے بولا. اب اگر آپ اتھارٹیرین پیرنٹس ہیں تو اس کا اثر خدا نخواستہ آپ کے بچوں پہ کیا ہو سکتا ہے. کوئی برے اثرات تو نہیں ہوتے. آیا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں. ایسے بچے یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ انتہائی تابعدار بن جاتے ہیں, اوبیڈینٹ بن جاتے ہیں, وہ اپنے سے بڑے لوگوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں
اور ان کے لیے جو رولز ہوتے ہیں وہ رولز توڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ رولز کو فالو کرتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ اتھارٹیرین پیرنٹس کے بچے اوبیڈینٹ ہوں گے، وہ اتھارٹی کی رسپیکٹ کریں گے اور وہ رولز کو فالو کریں گے۔ لیکن کیونکہ ان کی رائے کبھی لی نہیں گئی، ان سے کبھی پوچھا نہیں گیا، ان کی رائے کو کبھی کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، ان کی سمجھا ہی نہیں گیا، تو ایسے بچوں میں سیلف اسٹیم کے پرابلمز ہوتے ہیں، خود میں خود اعتمادی یہ کھو جاتے ہیں، ان کا اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں رہتا، وہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ہم بھی کوئی کام اپنے طور پہ کر سکتے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان کی اپنی کوئی اوپینین نہیں بنتی، وہ اپنی کوئی بات کہہ نہیں پاتے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، ان کی کمیونیکیشن، ان کو کیا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہے، یہ کبھی کانفیڈنس کے ساتھ بول ہی نہیں سکتے۔ وہ اگر ایک بات کوئی ڈیمانڈ کریں گے تو اس ڈیمانڈ کو بہت گم گما کے پھر بھی وہ بات نہیں نکال سکتے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں کانفیڈنس کی، خود اعتمادی کی کم طور پہ فقدان آ جاتا ہے۔ عموماً یہ بچے بولتے ہیں I can't do it، میں نہیں کر سکتا، I am not worthy، میرے کوئی قیمت نہیں ہے، I must be perfect، سوچتے ہیں مجھے تو بالکل صحیح کام کرنا ہے جو کہ میں کر نہیں سکتا، I must not make a mistake، کہتے کہ میرے پاس تو غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، I am not good enough، میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، nobody loves me، عموماً ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی شخص دنیا میں پیار نہیں کرتا۔ جب ان کے پیرنٹس ان کو توجہ نہیں دیتے، ان سے پیار نہیں کرتے، تو ان کا کسی بھی شخص پہ اعتبار نہیں ہوتا کہ کوئی اور شخص بھی میرے ساتھ پیار کر سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کرتے ہیں، غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ان میں ایموشنل ایشوز آ جاتی ہیں۔ ایسے بچے اکیڈیمکلی بھی یہ بہت برا پرفارم کرتے ہیں، یہ ایجوکیشن میں بھی، تعلیم میں بھی ایکسل نہیں کرتے، ان کے ریزلٹس اچھے نہیں آتے، ان کے مارکس اچھے نہیں آتے۔ اس کے علاوہ یہ سوشل کمپیٹنس بھی ان میں بہت کم ہو جاتی ہے، ایک اچھے سوشل کانٹیکٹ نہیں بنا پاتے، وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں آیا میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، آیا مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، if this that and buts میں ہمیشہ یہ پڑے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کوپنگ سکلز ہوتی ہیں کہ آپ کسی حالات کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی نہیں کر پاتے۔ ایسے بچے وہ ہمیشہ، ان کو ذہنی مسئلے ہوتے ہیں، ذہنی الجھنوں میں پنسے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے دنیا میں رہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے۔ یہ ان بچوں کا ایشو ہوتا ہے۔ انگزائٹی، ڈپریشن ان بچوں میں کافی زیادہ ہوتی ہے، ان میں ڈپریشن، انگزائٹیز، ذہنی دباؤ، ذہنی پریشرز، یہ ان بچوں میں یہ آ جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے ایسے بچوں کو رسک ہوتا ہے کہ وہ کوئی سبسٹنس یوز کر لیں، نشے کے عادی ہو جائیں، وہ ڈرگز، ہیروئن، سگریٹ، چرس کے عادی ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ اگر آپ بچوں پہ ان کے لیے کوئی گرم جوشی نہیں رکھتے، ان کے ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتے، ساتھ میں کوئی کنٹرول بھی نہیں رکھتے، تو بھی آپ اچھے پیرنٹس نہیں ہیں، یہ آپ ان انوالوڈ پیرنٹس ہیں، اور آپ کے بچوں میں بہت ساری مینٹل ایموشنل ایشوز آئیں گے۔ اگر آپ پرمیسو ہیں، آپ بچوں کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ انتہائی زیادہ محبت کر رہے ہیں، اور آپ ان کو خفا کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے کوئی رولز نہیں بناتے، تو آپ پرمیسو پیرنٹس ہیں، اور پھر بھی آپ کے بچوں میں منفی جذبے بنیں گے، ان کی پرسنالٹی نیگیٹو ہو جائے گی، اور وہ سوسائٹی میں کوپ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے بچوں کو کنٹرول رکھنا ہے، ان کو ایک دائرے کے اندر رکھنا ہے، ان کو ڈسپلن کرنا ہے، ان کو قانون کا عادی بنانا ہے، بچوں کو تو سمجھ نہیں آتی ہے، سارے ڈیسیجن میں نے کرنے ہیں،
जो मैं कहता हूँ ठीक करता हूँ, जो ठीक कहता हूँ, जो मैं करता हूँ ठीक करता हूँ। बच्चों को मेरी तमाम बातें माननी चाहिए। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि बच्चों की सुनूं कि आपको, आपका क्या ख्याल है, आपको क्या चाहिए, आपको कोई इशू है कि नहीं है। अगर मैं उनके माँ बाप बन के हम जो डिसाइड करते हैं वो बच्चे के लिए बेस्ट डिसाइड करते हैं, तो आप अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं, तो आपके बच्चों का इस पे भी बुरे असरात आएंगे, उनके भी जहनी मसले आएंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन बनेगा, उनके आपके बच्चों में खुद एतमादी खत्म हो जाएगी, वो मुआशरे के साथ कोप नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एनालिसिस कीजिएगा। अगर खुदा न खास्ता आप अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग में आते हैं तो अपने आप को चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपके इस पेरेंटिंग बिहेवियर से ही आपको बच्चों के लिए प्यार नहीं है, आप अपने बच्चों की शख्सियत को मसख कर रहे हैं। तो नाजरीन, व्यूअर्स, मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, 5वीं वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे कि जो चौथी टाइप है या जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है वो क्या होती है, और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में पेरेंट्स कैसा बिहेव करते हैं और इसका उनके बच्चों पे क्या असर होता है। तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।